یہ مہینہ کون سا ہے؟ شوال المکرم، اسلامی شوال مکرم کا مہینہ۔ شوال کے مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہے۔ چاند کی 14ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بھی، سلسلہ چشت کے بھی، سلسلہ سہروردھ کے بھی، اور نقش بند کے تو آپ امام ہیں ہی۔ چاروں سلاسل کے لوگ آپ سے فیض پاتے ہیں۔ اب چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے فقیر آپ کی سیرت کے حوالے سے اس طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کا جو مقصود تھا وہ ایک مقصد نہیں تھا، کئی ایک مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ اور میں نے کئی ایک چیلنج نہیں تھا آپ کے سامنے کئی ایک چیلنج موجود تھے۔ اچھا، بات کرنے سے پہلے فقیر آپ کو ایک بات بتایا، پہلے بھی شاید ذکر کی تھی، ذکر آیا اورنگزیب عالمگیر کا، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا ذکر آیا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو گزرا ہے یہ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، بلکہ کتب میں لکھا ہے کہ ولی اللہ تھا۔ اب اس کے دادے پردادے کون تھے؟ اس کے دادے پردادے، اس کے جو بڑے تھے نا، وہ تھے جن کا امام ربانی کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ اکبر بادشاہ، جس نے دین میں سراسر بگاڑ پیدا کیا تھا، مگر امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں سے، کوششوں سے اکبر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پہ بیٹھا، اور پھر آپ نے اس پر محنت کری، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا، مختصر فقیر عرض کر رہا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جہانگیر بادشاہ آپ کا مرید ہوا، آپ کا مرید ہو گیا، اور پھر اس کی نسل سے، جہانگیر بادشاہ کی نسل سے آگے پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یہ امام ربانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو یہ تھے نہیں، ان کو صحبت ملی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، آپ کے جانشین حضرت سیدنا معصوم، پورا نام خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ، ان کی صحبت سے یہ فیضیاب ہوئے۔ فقیر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ دادے پردادے بے دین اللہ والوں کی جب نظر پڑی تو ان کا پوتا ولی اللہ بن گیا۔ باپ وہ دادا پردادا ہو گیا، وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن کمال یہ تھا کہ جب جہانگیر بادشاہ نے توبہ کری نا، تو جہانگیر بادشاہ نے پھر اپنے باپ کے لیے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے جیسا بھی تھا باپ تھا، بیٹے کو دکھ تو تھا نا اس بات کا، وہ جہنم میں جل رہا ہوگا یقیناً جو کچھ اس نے کیا ہے۔ تو اس نے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے باپ اکبر بادشاہ کے لیے دعا کروائی، اور حضرت صاحب کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کو بھی مغفرت عطا کی، اسے جہنم سے نکالا گیا، اور پھر آگے چل کے اس کے پڑ پوتے اورنگزیب عالمگیر کو ولایت عطا کری۔ اب یہ کیسے ولی کامل تھے؟ ان کا جو پرہیزگاری کا معاملہ تھا نا اورنگزیب عالمگیر کا، ہندوستان کی سلطنت کا بادشاہ، آج کے ہمارے بادشاہ دیکھ لو، ٹھیک ہے، ملک پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ ہمارے 4 مل کے بھی نا انڈیا کے ایک صوبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انڈیا اتنا بڑا ہے۔ ابھی اس کے 52 صوبے ہیں، 52 صوبے، ابھی مزید اس میں اور بن سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس کے ٹھاٹ باٹ ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ اللہ والوں کی نظر پڑ چکی تھی، انہوں نے اس کو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اسلام کو لاگو کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہونے کے باوجود قرآن مجید ہاتھ سے لکھتے تھے، ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے،
اس کو فروخت کر کے اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزارو کا چلاتے تھے. ہندوستان کا بادشاہ شاہی خزانے سے اپنا خرچہ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کون سی ہو رہی ہے؟ ٹوپیاں بنانا، یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. لیکن ہاں قرآن مجید کی کتابت یہ کر کے، یہ تو اس سے اعلیٰ تو کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کر کے اس سے اپنی روزی کماتے تھے. تو ایک دن آپ کی ملکہ نے آپ کو، کس کو؟ اورنگزیب عالمگیر کو کہا کہ آپ تو مولوی ہو گئے ہو، آپ تو، اور اس نے، ہم تو مولوی تنزیہ کہتے ہیں، ہم نے تو کسی کو حکارت سے بولنا ہو نا تو ہم اس کو مولوی کہتے ہیں. ملکہ اس وقت اسلام عروج پہ تھا ہندوستان میں، تو لفظ جو مولوی تھا نا اس وقت کے مسلمان اور غیر مسلم بھی سمجھتے تھے کہ مولوی کوئی اہمی نہیں ہوتا اسلام میں، مولوی کا اسلام میں ایک مقام مرتبہ ہے بھائی، یہ عام مسلمان نہیں ہے. مولوی کا مطلب ہوتا ہے یہ عام مسلمان نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں سے ہٹ کے ہے، ڈگری ہے باقاعدہ. یہ ہم نے تو اس کو طنز و مزاح کا نشانہ بنا دیا، اس پہ لفظ تان دراز کرتے ہیں، او مولوی، تحقیر کے ساتھ. تو ملکہ نے تحقیر کے ساتھ نہیں، تعریفی انداز میں کہا، خوش ہو کے اپنے بادشاہ کو کہ حضور آپ تو مولوی ہو گئے. بادشاہ نے پتہ کیا کیا؟ بادشاہ نے یہ نہیں بولا میں بادشاہ ہوں، ملکہ تم خیال کرو وہ ہماری مسجد کا جو امام ہے اسے مولوی کہتا ہے، تو مجھے مولوی کہہ رہی ہوں؟ کہاں میں بادشاہ، کہاں وہ مولوی کا لفظ. نہیں، بادشاہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے حق حلال کی کمائی سے کچھ شیرینی منگائی، کوئی مٹھائی منگائی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دربار میں تقسیم کری. تو لوگوں نے پوچھا کسی نے کہ حضور یہ کس خوشی میں تقسیم کی جا رہی ہے؟ تو بادشاہ نے سینہ چوڑا کر کے کہا میری ملکہ نے آج مجھے مولوی کہا ہے. وہ تھے مسلمان. اب ہمارا پیمانہ ان کا پیمانہ دیکھو، جو دین کا کام کرے ہم اسے کہتے ہیں او مولوی، تحقیر کے ساتھ، کہ ہمارا اپنا حال سب سے زیادہ خراب ہے. ہم نے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ جو ہم 5 وقت ایک بندہ باؤنڈ ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، امام ہے، 5 وقت کی وہ نماز پڑھا رہا ہے، بچوں کو قرآن کریم، قرآن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ کتاب، وہ سب سے عظیم سب سے اعلیٰ کتاب کی تعلیم دے رہا ہے. ہمارے نزدیک وہ جو انگلش میڈیم میں استاد پڑھا رہا ہے نا وہ اعلیٰ تعلیم ہے. اکثر فقیر کہتا ہے اس کے لیے تو ہم بھاری فیسیں بھی، ٹیوشن بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. یار وہ آگے جب ہم نے اپنے قرآن کو انگلش کی ایک بک کے برابر بھی نہیں سمجھا، اوپر تو لینا بہت دور کی بات ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ جو کام کیا ہے نا، کہ ہم نے تو جو نصاب کی کتابیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، ان کے برابر بھی، اوپر تو چھوڑو، ان کے برابر دینے کو تیار نہیں ہے قرآن مجید کو. تو پھر ہمارا حال یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہمارا حاجت مند ہے. یہ تو شکر کریں کہ قرآن مجید ابھی ہاتھوں میں ہے، قرآن مجید ابھی ہمارے ہاتھوں میں، شکر کریں. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اب دھڑا دھڑ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. سن رہے ہو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہودی ایسے نہیں اوپر آیا ہے. ہم نے جو اسلام کے ساتھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کر کے دکھا رہے ہیں، تو پھر ہمارا تو حال یہ ہونا تھا نا. انہوں نے قرآن بھی جلا دیے، معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن کی بے حرمتی کر دی. وہ عافیہ صدیقی کتنے عرصے سے امریکہ کی قید میں ہے. وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ اسلام کی بیٹی ہے. اس کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے انہوں نے. اس نے کہا میرے سامنے قرآن پاک لا کے رکھتے ہیں اور مجھے مجبور کرتے ہیں کہ اس پہ پاؤں رکھو.
میرے سامنے قرآن مجید واش روم میں بہایا جاتا ہے، میرے سامنے قرآن شریف پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. صرف اس جرم میں، اور وہ ٹچ کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو روکا نہیں، انہوں نے ان باتوں کو وہاں سے لیک کروایا، پوری دنیا میں پھیلاؤ اس کو. وہ چاہتے باہر نہیں آنے دیتے نا بات، کہ جو کر رہے ہیں بھائی اندر ہی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہ چلے. انہیں پتہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان صرف سنیں گے اور کہیں افسوس، بس یہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کریں گے. وہی ہم نے کر کے دکھایا. انہوں نے سوچا نا ان میں طاقت ہوتی تو اپنی بیٹی کو ہم سے لے جاتے. ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اپنی بہن بیٹی کو لے جاتے ہم سے ہی ہے. جس قوم میں اپنی بہن بیٹی لینے کی غیرت مر چکی ہو، وہ کیا کرے گی پھر؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اس کو بھی وائرل کروا دیا. اب دیکھو اب کیا کہتے ہیں. ہم نے بہت افسوس کی بات ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے پاس جو آسان استغفر اللہ ہم نے ابھی کیا نا، یہی کیا، اس سے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس پاور موجود ہے، انہوں نے شاید استغفار بھی نہ پڑھا ہو. کیوں کہ وہ انہی کا دیا کھا رہے ہیں. وہ استغفار کہنا بھی ان کو نصیب نہیں ہے. تو یہ جو وقت چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک قیامت کی نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں. کہ شکر کریں قرآن ابھی ہاتھوں میں ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن اٹھ جائے گا. قیامت آنے سے پہلے قرآن چلا جائے گا. ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن نہیں کھولتے. ہمارے گھروں میں قرآن عرصے سے بند رکھے ہوئے ہیں. رمضان کے مہینے میں کھل جائے تو کھل جائے، پھر گیا 11 مہینے کے لیے بند. پھر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر اٹھا لیں گے. ورنہ اللہ کو راضی کر، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کا کھولنا وہ چلا گیا. یہ سوچ کے کہ یار یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو حروف ہے نا یہ اللہ کے کلام کے حروف ہے، میرے لیے کیا کم ہے؟ میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس کے کلام کے حروف تو میرے سامنے ہیں. بھائی عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کے سامنے معشوق نہ بھی ہو، معشوق فقیر یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہے. عاشق کے لیے معشوق کے لیے، عاشق معشوق محبوب محب، اس کے لیے اس کا محب، اس کا چاہنے والا یا جس کو وہ چاہتا ہے، دونوں طرف سے اگر وہ سامنے نہ بھی ہو اور اس کی طرف سے کوئی چیز آ جائے تو وہ اس کو بھی سر آنکھوں سے رکھ کے دل میں رکھتا ہے، اسی سے لذت حاصل کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محبت کا اصول ہے. اچھا ہم کہتے ہیں میں اللہ سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں میں اللہ سے محبت ہے. کیسی محبت ہے کہ وہ تو نظر نہیں آئے گا، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت میں جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، وہ بھی نظر نہیں آتا، یہ اس نے طے کر دیا ہے. لیکن رب تو ہے نا ہمارا، اپنی مرضی کا مالک ہے، رب تو ہے نا ہمارا. چلو رب نہ صحیح ہے، رب کا کلام تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر ہم اس کے دیدار سے، اس کے کلام کے دیدار سے، اس جسم کہتے ہیں محبت اللہ کے سامنے، اس محبت کو ہم کیوں نہیں اور بڑھاتے؟ قرآن اٹھاتے ہمارے ہاتھ کیوں دکھنے لگے ہیں؟ فقیر پھر عرض کر رہا ہے، قرآن خوانی کے علاوہ، موت میت کے علاوہ، یا شادی ہو رہی تو پھر دلہن کے سر پہ رکھ کے رخصت کرنے کے علاوہ، بس قرآن، یا کہیں فیصلہ ہو رہا ہو نا تو پھر قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن اب ان کاموں کے لیے. جب قرآن ان کاموں کے لیے رہ جائے گا تو قرآن تو آیا تھا ہدایت کے لیے، تو ہدایت کی تو پھر ہمیں ضرورت ہے نہیں، تو پھر قرآن یہاں رہ کے کیا کرے گا؟ جب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو گئے، جدید دور میں جی رہے ہیں. قرآن تو معاذ اللہ معاذ فقیر نے کہا کہ ہم اپنے اسکول کی کالج کی کتابوں کے بابت درجہ دینے کو ان کو تیار نہیں ہے. یہ فقیر نے بات کیوں کی پتہ ہے؟ ایمان سے بتائیں، ہم بچوں کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، ٹیوشن فری ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں. ٹیوشن کی فیس زیادہ ہوتی ہے یا قرآن مجید پڑھانے کا ہدیہ؟ اور اگر قرآن مجید پڑھانے کا ہدیہ اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی 10 روپے اور بڑھا دینا تو پھر طوفان
قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں. کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ کیوں حیرت ہوتی ہے قرآن مجید کی تعلیم و تربیت دینے والے کو ہدیہ دینے کے لیے؟ کون سا اسلام، کون سے مسلمان تو جس چیز کو ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے بڑھاوا دیں گے تو وہی چیز ملے گی، پھر قرآن نہیں آئے گا. پھر قرآن بس جہاں جہاں ہم نے رکھا ہوا ہے نا، قرآن وہیں وہیں رہے گا. بس موت میت پہ، فیصلوں پہ، شادی بیاہ پر، بس قرآن یہیں رہے گا بس. تو ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. کسی پروگرام میں اس فقیر نے یہ بات ریکارڈ کروائی تھی کہ قرآن اٹھانے سے اٹھ جانے سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن ہوگا ہی نہیں، یعنی کتابی شکل ہے قرآن کی، کیا ایسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اس فقیر نے پڑھا تھا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ ایک تو یہ صورت کہ کتاب تو رہ جائے گی، یعنی صفحے ہوں گے مگر اس میں الفاظ نہیں ہوں گے. یعنی اگر کسی دن ہم قرآن کھولیں، صبح قرآن کھولیں، جو ڈیلی پڑھنے والے بندے ہیں گھروں میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، صبح ڈیلی ان کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے. نماز فجر پڑھی، قرآن پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی دوسرا کام کرتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً مسلمانوں کا یہ معمول تھا. دکانوں کا اپنے بازار میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ دکانیں صبح کھلتی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے آ کے اپنے گھر کی ضرورت سے فارغ ہو کے بازار والے بازاروں میں پہنچ جاتے تھے، اپنی دکانوں کے تھلا واللہ صاف کیا، دکان کی جھاڑ پوچھ کری، اگربتی لگائی، قرآن لے کے بیٹھ گئے. صبح صبح گاہک تو نہیں آتا اتنی جلدی، تو وہ ٹائم غنیمت سمجھتے تھے کہ چلو اتنی دیر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ برکت دے گا، اور برکتیں آتی تھی. اب دکانیں ہی 12 بجے کھلتی ہیں، کیونکہ وہ صبح فجر بھی نہیں پڑھتا، وہ اٹھتا ہی 10 بجے. قرآن پڑھنا دور کی بات رہی، تو فجر ہی نہیں پڑھتا. پھر کہتے دھندا نہیں ہو رہا، ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتا پیسے کہاں جاتے. کہاں جو ہم بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے بھائی. وہ لوگ برکت والے کام کرتے تھے تو برکتیں آتی تھی. تو ایک بات تو یہ کہ وہ کوئی گھر میں پڑھنے والا بندہ، وہ نانا ہے، دادا ہے، نانی ہے، ماں ہے، وہ ڈیلی پڑھنے والے، وہ قرآن کھولیں اور قرآن کھولتے ہی ساتھ ان کی چیخ نکل جائے. پوچھا جائے نا کہ کیا ہوا، کیوں چیخے آپ؟ گھر والے پوچھے نا کیا ہوا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہو اور وہ کہیں کہ ہم نے قرآن کا ہر ورق کھول کے دیکھ لیا، الفاظ ہیں ہی نہیں، الفاظ نہیں ہیں. وہ تو روزانہ پھر پڑھنے والے تھے، اس وقت پتہ اس کو چلے گا جس نے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں کبھی. اب تو کھول کے دیکھ، تجھے قرآن ملے گا ہی نہیں. اس وقت اللہ کے کلام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ہم سے کیا چیز چلی گئی. یہ بے قدری کا وبال آنے والا ہے. تو بہتر ہے اس سے کہ جو گھروں میں جو قرآن بند پڑے میں، خدا کے واسطے قرآن کھول لو. ابھی وقت اس لیے کہ ابھی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے. صرف اس بات سے بری زبانی ہو جائے کہ میں نے بچوں کو مدرسے بھیج دیا پڑھنے کے لیے، اس بات جان نہیں چھوٹنے والی. قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ میں شرماؤں کہ میری عمر زیادہ ہے، بال صبح تو قرآن پڑھتے شرم آتی ہے. شرم میں کوئی شرم نہیں. اللہ کا کلام سیکھنے میں شرم، یہ تو فخر سے ہونا چاہیے، فخر سے ہونا چاہیے. جس نے نہیں پڑھا پڑھ لے. نیچے جانے سے پہلے ابھی زمین کے اوپر ہے، موقع ہے. نیچے جانے سے پہلے اللہ نے اتنی محبت سے کلام بھیجا ہمارے پاس. یہ محبت والی کلام ہے نا، محبت سے بھیجا اپنے بندوں کے پاس. اور محبت کا جواب تو محبت سے ہونا چاہیے تھا، ہم نے کھولا تک نہیں. تو یہ کہنا کہ یار میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے اپنے بچے کو پڑھایا. بچے کو تو پڑھایا، وہ تیری ذمہ داری میں شامل تھا، تو باپ تھا. بچے کا باپ ہونے سے پہلے تو میرا بندہ ہے، ایسی بات ہے نا. باپ ہونے کے حوالے سے بات بعد میں ہوگی، پہلے تو میرا بندہ ہے. میرا بندہ ہونے کے حوالے سے تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس کا جواب دے. دنیا بھر کے کام تو نے کیے،
جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں بھی تجھے شرم نہیں آئی. میرا قرآن پڑھتے ہوئے سیکھنے میں کبھی عمر بیچ میں آ گئی، کبھی وقت بیچ میں آ گیا، کبھی مصروفیات بیچ میں آ گئی تھی، ساری مصروفیات میرے ہی کلام پہ آڑ جائیں. تو بچوں کو تو پڑھایا وہ ایک الگ بات ہے، اس کا میں اجر دوں گا، دے گا اللہ اجر. لیکن تو نے نہیں پڑھا نا، اس کا جواب دے. اللہ کے سامنے کوئی بہانہ چلے گا؟ یہ سب ہیلے بہانے یہاں کے، نفس ہمیں، شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے. خیر ہے، خیر ہے، خیر خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے. دوسرے معنی علماء کرام نے کہا کہ الفاظ تو رہیں گے، الفاظ تو رہیں گے، لیکن اس میں سے اثر اڑ جائے گا، اثر نہیں ہوگا. پڑھتے رہو، رٹا لگاتے رہو، پڑھتے رہو. اب قرآن میں اثر نہیں ہوگا. ابھی ہم قرآن پڑھ کے آپ کسی کو دم کرتے ہیں نا، قرآن میں شفا اللہ رکھی، فرمایا قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے. قرآن میں یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے. اب لاکھ تم ساری رات پڑھ کے دم کرتے رہو، بیٹے صبح شام تک دم کرتے رہو، جب یہ اثر اٹھا لیا جائے گا نا پھر کوئی نہیں شفا ملنے والی. تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن قرآن کھولا جائے اور ہمیں اس میں کچھ نظر نہ آئے، خالی ورقے رہ جائیں؟ یا الفاظ تو ہوں مگر اس میں اثر نہ ہو، کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کٹھن دور میں ہمیں اسلام بچا کے یہاں تک لا کے دیا ہے. آپ کے سسر امام ربانی، یہ آپ نے جہاد کیا نا، اس میں آپ کے سسر کو سب سے پہلے سولی پہ لٹکایا گیا. قصور پتہ کیا تھا ان کا؟ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سسر صاحب علیہ رحمہ کا قصور کیا تھا جو اکبر بادشاہ نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا تھا؟ پتہ کیا کیا تھا انہوں نے گائے ذبح کر دی تھی. یہ کیا ہی جرم تھا؟ اسلام میں گائے ذبح کرنا جائز ہے، حلال ہے. لیکن چونکہ بادشاہ نام نہاد مسلمان تھا اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائی کو جس نے گائے ذبح کی، اور امام ربانی کے وہ سسر تھے، تو قربانی امام ربانی گھر سے شروع ہوئی اس انقلاب کی. آپ کے سسر کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. تو امام ربانی کیا اپنے قدم پیچھے ہٹائے؟ پھر آپ کو قید میں ڈالا گیا، عرصہ دراز تک قید میں رہے، وہاں بے شمار مشکلیں آپ کو آئیں، آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. آپ کے بچوں کو آپ سے جدا کر دیا گیا، آپ کی جو جائیداد وغیرہ تھی وہ ضبط کر لی گئی، سب کچھ چاروں طرف سے کلوز کر دیا گیا. تو امام ربانی قدم پیچھے ہٹایا؟ نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹایا. آپ آگے بڑھتے چلے گئے اللہ کے کام کے لیے، کہ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ کر کے رہنا ہے. اور آج مسجد کے محراب ممبر سے امام ربانی رحمۃ اللہ کا نام گونج رہا ہے. ایک دیوبندی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا، آخری بات، ایک دیوبندی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج اگر ہم، کون لکھ رہا ہے یہ؟ علماء دیوبند میں سے ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، فقیر نے پڑھا ہے، لکھا کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے لکھا کہ یہ امام ربانی کا صدقہ ہے. ہم نے کون سی قربانی انہوں نے دی، اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے جان کی، مال کی، اولاد کی قربانیاں انہوں نے دی. یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کلمہ گو ہیں. تو ان کا احسان مانو، اور احسان ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کرو. ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے. جس کی جتنی طاقت ہے اللہ اس سے اتنا ہی پوچھے گا، جس کی جتنی طاقت ہے اللہ اس سے اتنا ہی. پچھلے دنوں اس فقیر کے پاس کچھ فقیر ملنے کے لیے آئے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے. ابھی آپ کو چل رہا ہے کہ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، تو بائیکاٹ، اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے. ہم جگہ جگہ بات کر رہے ہیں، پچھلی محفل میں بھی بات کی تھی، جمعہ کے بیانات میں، محفل میں، جگہ جگہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ خود سے کرو. صرف دعائیں مانگنے سے نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھو، بائیکاٹ کرو چیزوں کا. جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا. تو وہ ساتھی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کون کس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا. تو وہ آئے، آ کے انہوں نے وہ باتوں میں کہا کہ ہم نے جب بائیکاٹ کی باتیں کرنا شروع کری ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو کولڈ ڈرنکس ہے نا، فلاں وہ بھی اسرائیل کی ہیں،
تو نے کہا کہ حضرت وہ شاپر میں تھی. کہہ رہے حضرت ہم تو آپ کے لیے وہ کولڈ ڈرنک لے کر آئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی اسرائیل کی ہے, ہم آپ کے لیے وہ لے کر آئے تھے. ہم نے کہا آپ جائیں, ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے, آپ جائیں اور اس دکاندار کو یہ کہہ کر واپس کرنا کہ یہ اسرائیل کی ہے اس لیے ہمیں نہیں چاہیے, اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لو, پاکستان کی کوئی چیز لے لو. لیکن بولا یار یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو ہم نے نہیں پی اور اس کو ریٹرن کروایا, وہ جا کر انہوں نے دکان کو واپس کری. یہ ہم کر سکتے تھے, یہ ہم, اللہ نے یہ پوچھنا نا. اب تم یہ کرتے چلو یار لے آیا چلو خیر ہے, اب لے ہی آیا. ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی نا, اپنی زبان کا اگر ٹیسٹ دیکھتے, چل یار اگر لے ہی آیا نا چھوڑ, آئندہ خیال کرنا, آئندہ لے کے نہیں آنا, اب تو لے ہی آیا اتنے پیار محبت سے لایا, چل لے آ. یہ بھی ہو سکتا تھا. نہیں, ابھی وہ ریٹرن ہو سکتی تھی, وہ جو ریٹرن ہو سکتی تھی اسے ریٹرن کروایا, اس کو دے گیا واپس, دے دیا انہوں نے. تو بس بتانا مقصود یہ کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم سے اتنا ہی اللہ پوچھے گا. ہم فلسطین میں جا کے جہاد نہیں کر سکتے نا, اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا وہاں کیوں نہیں گئے. ہم باؤنڈ اپنی حکومت کے ساتھ نہیں جا سکتے, لیکن یہاں رہتے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں, کیا خریدنا نہیں چاہتے, آپ کو اس میں مکمل آزادی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کم سے کم ان چیزوں کا خیال کریں. اور وہ پچھلے محفل میں اس فقیر نے کہا بھی تھا, تو کوشش کریں کہ وہ ایک پروڈکٹ کی ایک اشتہار پیمفلیٹ بنوا لیں اور اس کو مسجد میں, علاقے کے مساجد میں بھی اس کو آویزہ کروائیں تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.